دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ دعا جلدی قبول ہو جائے یہ سوچتا رہتا ہے، اس لیے دعا جو ہے جلدی قبول نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فلک شیخ۔ عزیزات، آج ہم مختصر دعا کے اوپر جو ہے بات کریں گے کہ دعا کس لیے قبول ہوتی ہے، کس لیے نہیں ہوتی ہے، اور دعا کیا ہے، اس چیز کو جو ہے آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں اور میٹھے میٹھے بھائیوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، یعنی کہ عبادت کا ایک حصہ ہے، یعنی ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آج کل جو ہے ہم دعا کو حقیر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ کیا دعا مانگنا ہے، جلدی جلدی کیسے بھی مانگ کر جو ہے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3 طرح سے اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو یا تو وہ ثواب میں شامل ہو جاتا ہے، اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو دنیا ہی میں اس کا بدلہ جو ہے، یعنی جو دعا مانگی وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جو ہے دعا کو جو ہے نیکیوں کی صورت میں دیکھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج وہ تمام جو ہے نیکیوں کی شکل میں جمع ہو جاتی۔ تو دعا جو ہے کسی بھی طرح سے خالی نہیں جاتی، اور دعا جب ہم مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے 1 ہفتے سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، میں 15 دن سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، بزرگوں سے دعا کروائی لیکن پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ مان لیجیے آپ نے یہ دعا کی کہ میرے کاروبار میں اللہ کیا ہے ترقی عطا فرمائے، لیکن آپ یہ سوچ رہے کہ 15 دن سے جو میں 1000 کماتا تھا آج بھی وہی کما رہا ہوں، میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دکان میں چوری ہونے والی تھی، یا آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، جو آپ نے دعا کی تھی کہ میرے مال میں اللہ ترقی عطا فرما، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا ترقی کے بجائے جو چوری ہونے والی تھی اس میں لگ گئی ہو، یعنی کہ آپ کی چوری سے دکان محفوظ رہ گئی، آگ لگنے والی تھی، آپ کی دعا کی وجہ سے آگ جو ہے نہیں لگی، تو یہ بہتر ہے نا زیادہ اس بات سے کہ آپ کے مال میں برکت ہو۔ اگر برکت ہوتی اور پوری آگ ہی لگ جاتی تو کیا کرتے؟ تو اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ حکمت والا، اللہ جانتا ہے ہمیں کب کیا کس وقت دینا ہے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ جو ہے بے شک جو بھی کرے گا ہمارے حق میں بہترین کرے گا، اور ابھی میں نے بتایا کہ دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں جاتی، نیکیاں اس کی ملتی ہے، یا پھر قبول ہو جاتی، یا پھر آخرت میں جو ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ ایک بات اور خاص یہ میں بتانا چاہوں گی کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، کیونکہ ہم جو گناہ کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ دعا کے آڑے آ جاتے ہیں، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کثرت سے استغفار کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ تسبیح لے کر یعنی کہ سب کام دھندہ چھوڑ دیں، استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہو سکے آپ سے پڑھیے۔ درود پاک کا جو ہے ورد کثرت سے کیجیے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اور آپ کو مطلب پتہ ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ میری جو ہے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی آ گئی ہے، بارش کے لیے دعا کرے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھے۔ اور بھی ایک شخص آیا کوئی چیز لے کر، آپ نے اسے بھی استغفار کا جو ہے ورد بتایا۔ تو ایک جو حضرت وہاں پر بیٹھ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کا شخص بھی آیا تو آپ نے اس کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا، پھر دوسرا آیا اس کو بھی استغفار، تیسرا آیا اس کو بھی استغفار، حالانکہ تینوں کے جو مسئلے تھے وہ الگ الگ تھے، لیکن آپ نے جو ہے اس پر استغفار کے لیے مطلب کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور میں بارش برسانے والا ہوں، میں اولاد کو جو ہے اولاد کو عطا کرنے والا ہوں اور برکت عطا فرمانے والا ہوں۔ تو اس آیت سے جو ہے آپ نے اخذ کیا اور اسی کے ذریعے بتایا کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا۔
تو استغفار جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے دعاؤں کو قبول کرانے میں جو ہے ہماری مدد کرتا ہے۔ اور ایسا استغفار نہیں کہ ہم ہنس رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں، ہنس رہے پڑھ رہے، نہیں، دل سے سچی توبہ، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میں آئندہ انشاءاللہ ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے اس کا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ہم جب دنیا کی کسی جج کے پاس جاتے ہیں، اقرار کرتے کہ میں نے فلاں جرم کیا ہے، تو وہاں پر ہمیں جو ہے سزا ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کسی گناہ کا اقرار کرتے تو اللہ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہماری بخشش بھی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے استغفار کی وجہ سے جو ہے ہم پر انعامات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اگر آپ کی دعا کوئی قبول نہیں ہو رہی ہے تو انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہو۔ جیسے کہ دعا کے آداب میں لکھا جاتا ہے کہ جس شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مانگنا اللہ کو پسند آ رہا ہو، اور منافقین کو جو فوراً عطا کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں اسے فوراً عطا کرو، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا ہے، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو یہ کتنا اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز اللہ کو مانگنا پسند آ رہا ہو، ہماری آواز اللہ کو پسند آ رہی ہو۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی دعا ہو جو اللہ کو میرے مانگنا جو ہے پسند آئے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا مانگنا اللہ کو پسند آ رہا ہے بار بار۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہماری دعا کیا ہے، ابھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے شیئر کریں، تاکہ ان کے جو ہے یہ شبہات جو ہے دور ہو جائے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم اتنا مانگ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ایسا ویسا، جو بھی ہے ان کے عقیدے میں جو ہے مضبوطی پیدا ہو، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے کثرت سے استغفار کریں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ جو ہے نیکیاں لکھے گا، اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔